کا جیل میں ہونا یا نہ ہونا کوئی ان کے سیاسی طرز عمل پہ کوئی منفی اثر نہیں ڈال رہا. جو عمران خان نے کے پی کے میں جس طرح کا کلچر انٹروڈیوس کرایا ہے تو اس سے تو بڑا آبویس ہے کہ صوبائیت کا کلچر تو انہوں نے انٹروڈیوس کرایا ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی بڑی پریسٹیجس درسگاہ ہے اور شاید اس کی بھی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہوگا کہ ایک ملزم جو ہے جو کہ سزا یافتہ ہو وہ ان کا چانسلر اگر بن سکے. بلوچستان میں آگ جل رہی ہے اور اس کی تپش میں بلوچ بھی اور وفاق بھی دونوں جھلس رہے ہیں. ان کو پیڈ میسر ہے, ان کو اوون میسر ہے, ان کے لیے چاکلیٹس اویلیبل ہیں. یہ جب چاہے جہاں چاہے جیل کے اندر واک کر سکتی ہیں, جا سکتی ہیں. وائی فائی ان کے پاس ہے. ناظرین السلام علیکم. وی ٹاک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج میرے ساتھ وسیم عباسی نہیں ہیں, سید محمد علی دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت اچھا بولتے ہیں اور بہت دلیل سے گفتگو کرتے ہیں. ان کی بڑی مہربانی کہ آج وی ٹاک میں تشریف لائے ہیں. جن 3 موضوعات پر ہم نے بات کرنی ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بلوچستان کی صورتحال پر کچھ ایک پروگرام لانے کا وعدہ کیا اور ان کا خیال میں وہ پروگرام ایسا ہوگا کہ جو نوجوانوں کو جو بی ایل اے کی طرف ملتفت ہو رہے ہیں اس سے ہٹ کر وہ جو ہیں زیادہ تعمیری کاموں میں لگ جائیں گے. پروگرام کیا ہوگا اس کی ڈیٹیلز ابھی میڈیا میں نہیں دی. آئیڈیا اچھا ہے, امپلیمنٹیبل ہے, یہ ہم محمد علی صاحب سے بات کریں گے. دوسرا, عمران خان صاحب جیل سے ایک دفعہ پھر گرجے زخمی شیر کی طرح. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پر انہیں تعصف ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ وہ لوگوں کی توجہ دلانا چاہ رہے ہیں, لوگوں کو تنبیہ کر رہے ہیں, وارننگ کر رہے ہیں اور بار بار قوم کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب کیا کیا جائے, قوم نہیں جاگ رہی, تو پھر اب بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ اس ویلاگ کے ذریعے کچھ صورتحال بہتر ہو سکے. اور آخری خبر جو ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ایک خاتون ہے نتاشا, کارساز میں سانحہ کارساز تو ہم بے نظیر کے حوالے سے جانتے ہیں, لیکن یہ بھی ایک طرح کا سانحہ ہی ہے جنہوں نے 5 راہگیروں کو کچل دیا اور بڑی امیر کبیر خاتون ہے, ایک اچھے بہت ہی اعلیٰ امیر خاندان سے ان کا تعلق ہے. اچھا, تو اب یہ جیل میں چلی گئی ہیں, سوشل میڈیا کا پریشر بہت زیادہ ہے, تو جیل میں ان کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ وی آئی پی قیدی ہیں یا سی کلاس کی قیدی ہیں؟ ہمارے ذہن میں ایک شاہ رخ جتوئی کا بھی کیس ہے, اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے. کہ لیکن نتاشا کے حوالے سے بڑی مزے کی انفارمیشن ہے کہ یہ جو ہے کیا کیا سہولیات ان کو مل رہی ہیں. محمد علی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. پہلے تو عمران خان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب نے بہت سارے موضوعات کو چھیڑ دیا. ایک تو ان کا بڑا محبوب موضوع ہے 1971 کا ریفرنس دینا. انہوں نے کہا جی کہ 1900 جو ہے سیاسی جماعتیں ملک کا فیصلہ کرتی ہیں, فوج نہیں. اگر ایسا ہوتا تو 1971 میں بھی ایسا ہوتا. اور بھی 2-3 باتیں آپ جانتے ہیں میرے سے زیادہ جس پر انہیں خفگی کا اظہار کیا کہ جیلر سوال نہیں کرنے دے رہا اور مجھ سے پارٹی لیڈروں سے ملنے نہیں دیا جا رہا, اور کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے, صوبائیت سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو آج کی ٹکر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے 3 چیزیں سامنے آتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ان کو تھوڑی سی فرسٹریشن ہو رہی ہے کہ ان کو ایک ورلڈ لیڈر کے طور پہ جو پریس کانفرنس کرنے کا یا اقوام متحدہ میں اس دفعہ خطاب کرنے کا موقع شاید نہ ملے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو چند ہمدردی رکھنے والے صحافی جن کو موقع مل جاتا ہے انہی کے سامنے وہ دل کی بھڑاس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یقینی طور پہ ان کی جو توقعات ہیں اس پہ وہ پورا نہیں اتر رہے, اور وہ جس طرح روزانہ کی بیسس پہ ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں اڈیالہ جیل میں سمجھتا ہوں یہ ایک تاریخی واردات ہے. اور تاریخ میں یہ بات لکھی جائے گی کہ جو اہتمام ان کے لیے کیا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں آج فلور آف دی ہائی ہاؤس پہ بھی یہ بات کی گئی کہ جس طرح کی ان کی خوراک کا اہتمام کیا جا رہا ہے, جس طرح ان کی ورزش کا اہتمام کیا جا رہا ہے, جس طرح ان کی پریس اور سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا جیل میں ہونا یا نہ ہونا کوئی ان کے سیاسی طرز عمل پہ کوئی منفی اثر نہیں ڈال رہا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو بیانات میں تضادات پائے جاتے ہیں اس سے یہ تاثر مل رہا ہے
کہ وہ تھوڑا کنفیوز بھی ہیں اور تھوڑا سا عدم اعتماد بھی ان کا اپنے ساتھیوں پہ اگر بڑھتا آپ جا مجھے رہا ہے. اجازت دیں تو جو خاص طور پہ آج بات کی، آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ صوبائیت بڑھ رہی ہے. صوبائیت کو تو سب سے زیادہ فروغ خان صاحب نے خود دیا. آپ کو یاد ہوں گے وہ مناظر کہ جب پرویز خٹک کی قیادت میں ایک جو ہے جتھا نکلتا تھا اور پھر وہ جنگ کرنے کی کوشش کرتا تھا پنجاب کی اور اس کی سرحد کے اوپر، کے پی کے کی سرحد کے پیچھے، اور لڑائی مار جو گڑائی، اور پھر جو عمران خان نے کے پی کے میں جس طرح کا کلچر انٹروڈیوس کرایا ہے تو اس سے تو بڑا آبویس ہے کہ صوبائیت کا کلچر تو انہوں نے انٹروڈیوس کرایا ہے. دیکھیں اس کو اگر ذرا دلچسپ انداز میں دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ جو کے پی کے کی صوبائی حکومت ہے اس کے وسائل اور افرادی قوت کو استعمال کر کے وہ اسلام آباد اور راولپنڈی کو فتح کرنے کی کئی دفعہ انہوں نے کوشش کی، جو کہ بدقسمتی سے کامیاب نہیں ہوئی. لیکن اس کو اسی کانٹیکس میں دیکھا جائے کہ اب جو ان کے حواری ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کے ہمدرد ہیں، شاید وہ اتنا زیادہ کمیٹڈ نہیں ہیں، یا ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے، یا ان کو ان کی مرضی کی ٹیم نہیں مل رہی. اور پھر دیکھیں ان کے گھر کے اندر جو حالات ہیں، جو ان کی وائف اور بہن کے حوالے سے معاملات سامنے آ رہے ہیں، وکلا برادری کچھ اور چاہتی ہے، جو ان کے اولڈ پائنیئرز اور ورکرز ہیں وہ کچھ اور چاہتے ہیں، عوام کی توقعات کچھ اور ہیں، اور ساتھ میں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بھی بننا چاہتے ہیں. آئی تھنک آکسفورڈ یونیورسٹی بڑی پریسٹیجس درسگاہ ہے، اور شاید اس کی بھی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہوگا کہ ایک ملزم جو ہے جو کہ سزا یافتہ ہو وہ ان کا چانسلر اگر بن سکے تو دیٹس ویری انٹرسٹنگ. ہاں، اصل میں نا دیکھیے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر والی بات تو ایسی ہی نکل گئی ہے. میرے خیال میں عمران خان کسی طرح بھی کوالیفائی نہیں کرتے. وہاں پہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جس نے اسامہ بن لادن کو شہید کہا ہو اس کو وہ چانسلر بنا دیں، ایک شخص جو طالبان خان کے نام پہ مشہور ہو اس کو وہ چانسلر بنا دیں، ایک شخص جس نے لوگوں کی چیریٹی میں سے کرپشن کا الزام ہو اس کو وہ چانسلر بنا دیں، ایک شخص جو وہ آکسفورڈ تو بھائی وہاں پہ سائنس، علم، لاجک، عقل، دانش کی منطق کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں نا. تو کوئی شخص جو ہے وہ ننگے پاؤں چل رہا ہے یا کووں کو مرغوں کا گوشت ڈال رہا ہے اس طرح کا، تو وہ تو بالکل ڈفرینٹ سائڈ پہ چل رہے ہیں. تو وہ والی کہانی تو ایسی ہے. ذرا آپ دوسری سائڈ پہ آ جائیں. صوبائیت کی بات کی، صوبائیت کا مسئلہ ایک اور، صوبائیت کا مسئلہ تو نہیں کہنا چاہیے لیکن آئیڈینٹی کا مسئلہ ایک اور صوبے میں بھی ہے اور وہ بلوچستان ہے. شہباز شریف صاحب نے ایک پروگرام کا اعلان کیا ہے، کیا دیر نہیں ہوگی؟ دیکھیں دیر ہے درست ہے یوں کہہ لیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک مثبت اور ایک سنجیدہ اور ذمہ دارانہ طرز عمل ہے کہ ایک جانب فوج جو ہے وہ دہشت گردی کا پیچھا کر رہی ہے، ان سے مقابلہ کر رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہماری سیاسی قیادت ہے وہ بھی ایک تدبر کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ وہ جو وجوہات ہیں اس احساس محرومی کے حوالے سے ان کا تدارک کیا جائے، ان سے عہدہ برا ہوا جائے، اور خصوصاً جو نئی نوجوان نسل ہے بلوچ جو بڑے غیرت مند اور باشعور لوگ ہیں، ان کے ٹیلنٹ، ان کی انرجی اور ان کی جو خواب ہیں ان کو وسائل پرووائڈ کیے جائیں، اپرچونٹی پرووائڈ کی جائیں. کل ہم ایک جگہ موجود تھے، اس میں ایک بلوچ نوجوان جو تھا وہ بھی واپس آیا ہے، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو اسٹوڈنٹ یونین کا وہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے، جس پہ بنظیر صاحبہ ایک زمانے میں فائز رہی ہیں. تو یقینی طور پہ اس نے اپنے قوت بازو، اپنے علم، اپنی قابلیت کی بنیاد پہ یہ عہدہ حاصل کیا. اور پھر آپ دیکھیں بلوچستان کے اندر محرومیاں ہیں، لیکن 3-4 جو حقائق ہیں ان کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. 1965 کی جنگ جو ہماری تاریخ میں ایک نظیر نہیں رکھتی، جو بہت بڑی ہماری ایک طرح سے کامیابی ہے. اس میں جو کمانڈر ان چیف تھے کم لوگ جانتے ہیں، وہ جنرل موسیٰ تھے، جن کا تعلق ہزارہ برادری سے بلوچستان سے ہے. پھر آپ دیکھیں اس وقت چیف جسٹس کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، 2 وزیر اعظم وہاں سے آ چکے ہیں. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ احساس محرومی کے باوجود جو بلوچ کمیٹڈ ہوتے ہیں پاکستانیت سے، پاکستان کے نظریے سے محنت کرتے ہیں، ان کو پاکستان میں اعلیٰ ترین عہدوں پہ ذمہ داریاں سنبھالنے کا موقع ملتا رہا ہے اور انشاءاللہ ملتا رہے گا. تو میں تو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا اس بات کو کہ اگر کوئی بھی ایسا پیکیج آتا ہے جس میں بلوچ نوجوانوں کو اپنے معیار زندگی کو بہتر کرنے، اپنے خوابوں کو پورا کرنے اور ایک کنسٹرکٹیو
انداز میں پاکستان کی اور اپنے خطے اور قبیلے اور خاندان کی ترقی و خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرنے کا موقع ملتا ہے تو یہ بہت خوشائن بات ہے۔ اچھا، اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے نا بہت سارے پیکیجز شروع کیے ہیں۔ جنرل مشرف نے اپنی طرف سے بلوچستان کے، حالانکہ ان کی ایک غلطی کی وجہ سے آج بلوچستان سارا آگ میں جھلس رہا ہے، اور وہ اکبر بگٹی کا قتل تھا۔ لیکن اگر آپ لوگوں سے بات کریں تو جو ڈیولپمنٹ کا کام جنرل مشرف کے دور میں بلوچستان میں ہوا اس کے علاوہ نہیں ہوا۔ آصف زرداری صاحب نے آغاز حقوق بلوچستان کے نام سے پیکج سٹارٹ کیا، ابھی حکومت پاکستان ایک پروگرام کا اعلان کر رہی ہے، لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ہماری ڈائریکشن درست نہیں ہے یا افیکٹو نہیں ہے، اس لیے کہ جو کچھ اس کا نتیجہ ہونا چاہیے تھا اس ساری ایکٹیویٹی کا جو ماضی میں ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کا اثر تو کوئی نہیں ہوا۔ بلوچستان میں آگ جل رہی ہے اور اس کی تپش میں بلوچ بھی اور وفاق بھی دونوں جھلس رہے ہیں، تو کوئی اور طرز عمل، کوئی اور رویہ، کوئی اور انیشیٹو وہاں پہ درکار ہے جس پہ میری معلومات کے مطابق آج کل کام ہو رہا ہے۔ اچھا، آخری خبر جس پر ہم نے بات کرنی ہے ایک کارساز کے حوالے سے کہ ایک خاتون نتاشا، انہوں نے 5 راہگیروں کو کچل دیا، امیر کبیر خاندان کی وہ بہو ہیں، تو اب جیل میں ان کے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے اس بارے میں کیا کہتے؟ دیکھیں، یہ ایک تکلیف دہ بات ہے کہ جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں، با اثر لوگ ہوتے ہیں، وہ جب کسی بھی جرائم میں یا قانونی معاملے میں ملوث پائے جاتے ہیں تو پولیس اور جو ہماری انتظامیہ ہے ان کا برتاؤ ان کے حوالے سے ذرا مخصوص ہوتا ہے۔ اس میں خان صاحب بھی شامل ہیں کہ ان کی جو خوراک اور صحت کا جو اہتمام میرے خیال میں اس وقت ڈیالہ جیل میں کیا جا رہا ہے، وہ اس کی پاکستان میں تاریخ میں مثال نہیں ملتی ہے۔ وزیر اعظم بھی تھے نا تو وزیر اعظم تو نواز شریف صاحب بھی تھے، صدر تو زرداری صاحب بھی تھے، اور لوگ بھی گئے ہیں، ایسی کیا بات ہے؟ میرے خیال میں ابھی فیض حمید صاحب بھی تحویل میں، میرا نہیں خیال یہ سہولیات ان کو بھی میسر ہوں گی، وہ بھی ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہے۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے نتاشا صاحبہ کا ذکر کیا، آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد میں بھی چند سال قبل ایک بڑی مشہور واردات ہوئی تھی، جس میں ایک بڑے مشہور سفیر کی بیٹی جو ہے اس کو قتل کیا گیا تھا، یہی اسلام آباد میں F7 میں، اور ایک بہت بڑے جو لیدر کمپنی اور برانڈ ہے اس کے مالک کے وہ بیٹے تھے۔ تو اس میں بھی اس طرح کی باتیں سامنے آئیں کہ انویسٹیگیشن، انکوائری اور جو اہتمام کیا جا رہا تھا، یا تو انویسٹیگیشن کو ڈیلے کیا جا رہا ہے اور سارے ثبوت اکٹھے نہیں کیے جا رہے۔ لیکن اس میں ایک مثبت پہلو بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ میڈیا کا رول میں سمجھتا ہوں ذمہ دارانہ رہا ہے کہ ان معاملات کو اٹھانا، عوام کے سامنے لانا، اور یہ بات کو ایمفیسائز کرنا کہ جناب جو نظام عدل ہے وہ کسی بھی یعنی کہ ہمدردی یا کسی کے زیر اثر یا دباؤ میں آئے بغیر اس کے تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ ہماری یہ توقع ہے کہ اس دفعہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ میری بڑی خواہش ہے کہ میں آپ سے متفق ہوں، لیکن جو خبر میں نے آپ کو دینی تھی اس گفتگو کے توسط سے وہ دی جا سکتی ہے۔ خواہش تو یہ ہے کہ انصاف سب کے لیے برابر ہو، تمام لوگوں کو ایک ہی طریقے سے برتاؤ کیا جائے، انصاف کے لیے، در انصاف کے لیے کوئی چھوٹا بڑا امیر غریب نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن کرنٹلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ نتاشا صاحبہ کو اس ڈپارٹمنٹ میں رکھا گیا ہے جہاں پہ ذہنی مریضوں کو، اور ذہنی مریض ہمارے ہاں امیر قیدی بنتے ہیں، تو یہ انہوں نے ایک دن بھی جیل کے اندر قید میں نہیں گزارا، یعنی وارڈ میں نہیں گئیں، یہ اسی جگہ ہیں۔ دوسرا، ان کو بیڈ میسر ہے، ان کو اوون میسر ہے، ان کے لیے چاکلیٹس اویلیبل ہیں، یہ جب چاہے جہاں چاہے جیل کے اندر واک کر سکتی ہیں، جا سکتی ہیں، وائی فائی ان کے پاس ہے، کھانا گھر سے آ سکتا ہے، یہ ساری سہولیات اس ساری گفتگو کے باوجود ان کے پاس موجود ہیں، جو ہم اکثر بوکش باتیں کرتے ہیں کہ انصاف سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ بہت پرلطف آپ کے ساتھ گفتگو رہی، آپ کی موجودگی کا بہت بہت شکریہ، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔